الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم قم لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا اور تمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد والصلاة والسلام على شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من زار القرآن فقد زارني درود پڑھیے گا آواز بلند جی نقیب کا کام ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ کتنا وقت میں نے لینا ہے نہیں یہ کوئی بات نہیں آدھا پونا گھنٹہ بنتا ہے 1.5 گھنٹہ اچھا ایک اور بات میں عرض کروں کہ قبل اس کے کسی فرمان رسول کے حوالے سے کچھ عرض کروں کہ جب دو بندے باتیں کر رہے ہوں تو ان کو کچھ قواعد و ضوابط طے کر لینا چاہیے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم طے کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے پہلے آپ کافی وقت سے اس صف آزاد میں بیٹھے ہوئے مصروف عبادت ہے اور خالق آپ کی اس عبادت کو منظور و مقبول فرمائے اور دوسری بات یہ ذہن میں رہے کہ جب عبادات میں بندہ مشغول ہوتا ہے تو اس کی دائیں بائیں توجہ نہیں ہونی چاہیے اسی جگہ تو ہونا چاہیے اور ہم تو ان کا ذکر کرنے والے ہیں نا کہ جن کی ولا اور جس کا ذہن میں اگر وہ نہ ہو تو نماز بھی عبادت نہیں رہتی اس لیے دائیں بائیں توجہ نہیں رکھنی جتنا وقت مجھے نقیب ممبر نے دیا ہے انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ اس نے کہا تو میں سے یہ آدھا گھنٹہ اور میں اپنی مرضی سے لے لوں گا ٹھیک ہے نا جی ضرور پڑھ لیجیے گا بآواز اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کوئی بھی ہو جب تک اس کے کہنے والے کی عظمت ذہن میں نہ ہو اس کی گفتگو کی عظمت بھی ذہن میں نہیں آتی اور بات کو ایک منزل سے دوسری منزل تک متقدم پہنچاتا ہے مثال عرض کروں کہ ایک عام بندہ ایک بات کہے تو کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ بات کی ہے وہی بات اگر یہاں بیٹھ کر مجھ جیسا بندہ کرے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے مسئلہ کیا ہے بات وہی ہوتی ہے جو عام بندے اگر وہی الفاظ کسی مجتہد کی زبان سے ادا ہو جائے تو کہتے ہیں فلاں مجتہد کا یہ فتویٰ ہے مفتی کا فتویٰ ہے الفاظ وہی ہے جو ایک عام بندے نے کہے تھے جیسے جیسے کہنے والا بدلتا گیا
ویسے ویسے اس کلام کی عظمت اور حیثیت بدلتی گئی۔ وہی الفاظ اگر کسی معصوم کی زبان سے ادا ہو جائے تو پھر کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن ان الفاظ کی صداقت قائم رہتی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں ہزاروں مائیں ہیں جو آج بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دلاسا دیتی ہیں، بیٹے تمہارے لباس بن جائیں گے، کپڑے بن جائیں گے۔ بین ہی یہی الفاظ مدینے میں ایک مال مسلح عبادت پہ بیٹھ کے کہی۔ آج ہزاروں مائیں کہتی ہیں کبھی کوئی کپڑے لے کے نہیں آیا، لیکن مدینے میں بیٹھ کے جس ماں نے کہا تھا نا تمہارے لباس درزی کے پاس ہے، دوسرے دن لباس لے کے آنے والے کو یہ تنبیہ کی گئی کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ میری کنیز پوچھے من انتا الباب، دروازے پہ کون ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ آنا سید الملائکہ، نانا سیادت کا تاج چھن جائے گا۔ وہاں جا کے وہی الفاظ کہنے ہیں جو میری کنیز نے کہے تھے، آنا فیات الحسنین، میں حسنین کا درس۔ عرض یہ کرنے چاہ رہا تھا کہ جیسے جیسے کہنے والا بدلتا ہے اس کی گفتگو کا وزن، حیثیت، قدر و قیمت بھی بدلتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عربی کا ایک چھوٹا سا جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کی کہنے والا اس کی حیثیت دیکھے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کے لب ہلے تو قرآن بنتا ہے، جس کے لب ہلے قرآن بن جاتا ہے، جس کا وجود حرکت کرے تو اسلام بنتا ہے۔ یا یوں کہیے گا کہ جس کے قول کا نام قرآن ہے، جس کے عمل کا نام اسلام ہے۔ اتنا مقدس نبی جس کے منہ سے نکلا ہوا لعاب دہن کا ایک قطرہ اگر کنویں میں چلا جائے تو وہ کڑوا کنواں میٹھ ہو جائے۔ اس بات کو اس انداز سے دیکھ، جس بیٹے کی محبت میں تو اپنی بہن کے حقوق غصب کر گیا کہ اس کے پاس اتنا رقبہ ہونا چاہیے، بھائی کے حقوق تو نے غصب کر لیے کہ میری بیٹے کو سہولیات مل جائیں، میرا بیٹا ایک بڑے کالج میں پڑھے، بڑی یونیورسٹی میں پڑھے، اس کی خاطر تو نے حلال اور حرام کی تمیز تیری ختم ہو گئی۔ اس پیار کرنے والے محبوب ترین بیٹے کے کھانے میں کبھی اپنا لعاب دہن شامل کر کے دیکھنا اور کہنا بیٹا یہ کھاؤ، وہ کیا کھا لے گا؟ نہیں، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بابا لوگ چاند پہ پہنچ گئے، تمہیں ابھی تک اتنے پتہ نہیں کسی کے کھانے میں لعاب دہن شامل نہیں کرتے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ حضرت انسان شکر ادا کر اس خالق کا جس نے تجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جو اپنا لعاب دہن جس کنویں میں پھینکتا ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے پہ فخر کیا کرتے تھے، تجھے پتہ نہیں میں نے اس کنویں کا پانی پیا جس میں آمنہ کے لال نے لعاب دہن شامل تھا۔ جی یہ صرف ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، آپ اگر تاریخ پڑھیں اور کبھی تاریخ سنا کریں تو آپ کو پتہ چلے یہ اتنا عظیم نبی ہے کہ اگر کسی صحابی کی آنکھ ہلکے سے باہر آ جاتی ہے تو آمنہ کا لال ان ہاتھوں سے جن ہاتھوں پہ پتھر آئے تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پکڑ کے ہلکے کے اندر رکھ کے اپنا لعاب دہن لگایا۔ وہ صحابی بیان کرتا ساری زندگی دوسری آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے، اس آنکھ میں کبھی تکلیف ہوئی۔ کسی صحابی کا پاؤں کٹ گیا، وہ آیا، آمنہ لال نے پاؤں جہاں کٹا تھا وہاں رکھ کے اپنا لعاب دہن لگایا، کٹنے کا نشان بھی مٹ گیا۔ یہ اتنا عظیم نبی ہے کہ اس کا لعاب دہن اگر کھجور کی گٹھلی پہ لگا ہوا کسی صحابی رسول میں چوسا ہے تو وہ مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علماء اسلام نے مفسر قرآن لکھا ہے۔ مفسر قرآن ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے کلام محمد مصطفیٰ کے ملفوظات کی تفسیر کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔
پوچھا گیا، اعتراض ہوا کہ جوان صحابی کو آپ مفسر قرآن لکھتے ہیں، بزرگ صحابہ کو کیوں نہیں؟ تو علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے لیکن ذہین بڑے تھے۔ ایک دن مسجد نبوی میں آئے، کیا دیکھا کہ رحمت کل مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کر کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ ان کے سامنے یوں بیٹھ کے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، دو زانوں بیٹھ کے دونوں ہاتھ پھیلا کے عرض کیا، اے عالمین کے لیے رحمت بن کے آنے والے رسول، آپ کے دروازے سے تو کوئی دشمن بھی خالی نہیں آتا، میں تو آپ کا صحابی ہوں، میری چھوٹی سی حاجت ہے وہ پوری فرما دیجئے۔ تو رحمت کل کہ لب ہلے، فرمایا عبداللہ ابن عباس کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا نبی اللہ، یہ کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹھلی زمین پہ نہ پھینکیے گا، مجھے عطا کرنا۔ علامہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے کھجور کھانے کے بعد اپنے لعاب دہن سے تر کھجور کی گٹھلی کو عبداللہ ابن عباس کی ہتھیلی پہ رکھا، انہوں نے جلدی سے اٹھا کے منہ میں رکھا، چوسنا شروع کیا۔ جہاں جہاں سے لعاب دہن رسول کے ذرات گزرتے گئے، جہالت کی سیاہی ختم ہوتی گئی، سینہ علم کے نور سے منور ہوتا گیا۔ سینہ علم کے نور سے منور ہوتا گیا۔ اس لیے ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مفسر قرآن لکھتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ علامہ صاحب آپ نے بڑی محنت کی، بڑی زحمت اٹھائی، آپ نے پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھی، اور ہم مسلمانوں کو لعاب دہن رسول کی عظمت سے آگاہ کیا کہ اگر کوئی صحابی رسول کھجور کی گٹھلی پہ لگا ہوا لعاب دہن رسول چوس لے تو اس کی علمی پرواز یہ ہے، اس کا علمی مقام یہ ہے کہ وہ مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ لیکن دست بستہ عرض کروں گا کہ جو صحابی کھجور کی گٹھلی پہ لگا ہوا لعاب دہن رسول چوسے، اس کی علمی پرواز یہ ہے کہ وہ مفسر قرآن بن جائے۔ لیکن جو بچہ اس زمین پہ آنے کے بعد گھٹی کے طور پہ زبان رسول چوسے، اس کا علمی مقام کیا ہوگا؟ یوں تو ہزاروں بندے ہیں جنہوں نے لعاب دہن رسول سے استفادہ کیا، 1000 معجزہ لعاب دہن رسول کا تو میں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے کتابوں میں پڑھ چکا ہوں، اور پتہ نہیں کتنے سارے ہیں۔ تو میرے 2 بچے ایسے ہیں میرا دوست جو یہ فخریہ طور پہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اس فرش زمین پہ آنے کے بعد گھٹی کے طور پہ زبان رسول چوسی۔ ایک بچے کا نام ہے علی، 13 رجب کو عین جوف کعبہ میں آیا اور پہلی خوراک گھٹی کے طور پہ زبان مصطفیٰ چوسی۔ اثر کیا ہوا؟ جب جوان ہوا تو وہ زبان، جو زبان حرکت کرے تو قرآن بنتی ہے، اس زبان نے میدان خندق میں یہ کہا کہ 12 ایمان کل علی کفر کل، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تجھے پتہ نہ چلا کہ زبان رسول چوسنے کا اثر یہ ہے کہ جب جوان ہو تو کل کا کل ایمان بن جاتا ہے۔ اور دوسرے بچے کا نام ہے حسین، جس نے زمین پہ آنے کے بعد گھٹی کے طور پر زبان رسول چوسی تو ولی ہند پکار اٹھا، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو تجھے مان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ مصطفیٰ کے لعاب دہن کے ایک قطرے کا اثر ہے کل کا کل ایمان۔ اگر تو اسے نہیں مانے گا تو بے ایمان کہلائے گا۔ لعاب دہن رسول کے دوسرے قطرے کا اثر ہے کل کا کل دین، اگر تو اس کو نہیں مانے گا تو بے دین کہلائے گا۔ ارے جس مصطفیٰ کے ایک لعاب دہن کے قطرے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، اس مصطفیٰ کے پورے وجود کا مقابلہ تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، یا رسول عرض سے کرنے چاہ رہا تھا کہ لوگ بڑے عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک مولوی صاحبان کہنے لگے کہ یار آپ شیعہ قوم بڑی عجیب قوم ہے،
میں نے کہا بھائی کیسے عجیب ہے؟ کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ علی 3 دن کا تھا اور رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آیا اور اس نے تلاوت قرآن کی اور یہ کیا وہ کیا۔ میں نے اس سے یہ بات گزارش کی تھی اور آج بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ تجھے اس میں کوئی شک ہے؟ کہ لگا جی دیکھیں نا 3 دن کا بچہ ہے جی، وہ 3 دن اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے، اور اس کو کس نے بتایا کہ یہ رسول اللہ کے ہاتھ ہیں؟ کہ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی اور تلاوت قرآن کی۔ میں نے کہا جناب آپ نے پوری طرح تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، رسول کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد علی نے صرف تلاوت قرآن نہیں کی، علی نے تو یہ عرض کیا تھا یا نبی اللہ انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، تورات پڑھوں، قرآن پڑھوں۔ میں نے کہا آپ تک ادھوری خبر پہنچی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تعصب میں آپ پتہ نہیں کس کس کی توہین کر رہے ہیں۔ کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا یار یہ میں نے ایک واقعہ پڑھا بھی ہے، لوگوں سے سنا بھی ہے کہ آمنہ کے لال کی ہتھیلی پر چند سنگریزے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں نے کہا بندے خدا پھر بغض علی کی اینک اتار کے دیکھ، اگر پتھر محمد کے ہتھیلی پہ آئے وہ بولنا شروع کر دیتا تو علی تو پھر علی ہے، اس پہ تجھے اعتراض نہیں، اس پہ تجھے اعتراض ہے۔ کیا لگا نہیں نبی صاحب آپ اپنے اماموں کے حوالے سے نا حد سے گزر جاتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم ہم نے پوری کوشش کی ہے، ہمارے علماء نے پوری کوشش کی ہے، ہمیں تو فضائل علی کی حد ملی نہیں۔ اگر تیرے پاس کوئی حد ہے تو وہ حد بتا دے، اگر ہم اس سے آگے بڑھ جائیں پھر ہم مجرم۔ ہمیں تو فقط رسول اللہ کی زبان سے یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ کو کما حق کا ہوں، اگر کسی نے پہچانا ہے تو وہ میرے بھائی علی نے یا میں مصطفیٰ نے پہچانا ہے، مجھ مصطفیٰ کو کما حق کا ہوں، اگر کسی نے پہچانا ہے تو یا علی نے پہچانا ہے یا خدا نے پہچانا ہے۔ میرے بھائی علی کی کما حق کا ہوں معرفت کسی کو حاصل ہوئی ہے تو یا اللہ جانتا ہے علی کو یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ ہم میں نہ کوئی مصطفیٰ ہے نہ کوئی خدا ہے، ہمیں تو علی کی حد ملی نہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ علی اللہ اور مصطفیٰ کے بعد اس کائنات پہ حجت خدا ہے اور جانشین مصطفیٰ ہے۔ آجو آجو آجو۔ کافی ساری باتیں میں نے آپ سے کر لی۔ ہم مولا علی علیہ السلام کو اپنی مرضی سے ہم امام نہیں مانتے، ہم اس لیے بھی امام نہیں مانتے کہ داماد رسول ہے۔ رسول اللہ کی رشتہ داری کے حوالے سے بھی ہم علی کو امام نہیں مانتے۔ ہم علی کو کعبے میں پیدا ہوئے اس لیے بھی علی کو امام نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مکتب میں ہمارے عقیدے میں امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، جس کو اللہ امام بنائے وہ امام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چمن کلی کلی، علی علی نگر نگر گلی گلی، پانچ نعرے پائی چلی سوا لکھ نعرہ یا میرے دوست، میرا بھائی، میرا بزرگ، ہماری مجبوری ہے علی کو امام ماننا۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ امام مخلوق نہیں بناتی، خالق بناتی۔ نبی بھی امام نہیں بنا سکتا، نبی بھی امام بنا نہیں سکتا، اللہ کے حکم سے اس کا تعارف کروا سکتا۔ نبی کا کام امام بنانا نہیں، لوگوں کو امام بتانا ہے۔ حکم خدا اور اللہ کا جو حکم ہے وہ ایسا ہے کہ اگر تو نے امام کا اعلان نہ کیا
تو پھر تو یہ سمجھ کہ تو نے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ امام بنانا اللہ کا کام، اس کو کا تعارف کروانا نبی کا کام، مخلوق خدا کا کام کیا؟ امام بنانا نہیں، امام ماننا، امام کا حکم ماننا. تنہا یہ نہیں ماننا کہ علی امام ہے، اس کے بعد اس کا حکم ماننا. یہ جو ولایت، لفظ ولایت کے حوالے سے قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے نا، ولایت کو سمجھ، ولایت ہے کیا؟ ولایت تنہا علی ولی اللہ کہنے سے ولایت کا حق ادا نہیں ہوتا. ولایت یہ ہے کہ تیرے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تیرے وجود پہ حکومت علی کرے. تیری آنکھ علی کے حکم سے دیکھے، تیرا ہاتھ تیرے ایمان کے حکم کے مطابق حرکت کرے. اگر تو زبان سے علی ولی اللہ کہے، ہاتھ تیری مرضی کے مطابق عمل کرے، آنکھ تیری مرضی سے دیکھے، کان تیری مرضی سے سنے، تو پھر تو یہ تیری حکومت چل رہی ہے تیرے وجود پر، علی کی تو نہیں. اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں. یہ زبان میری اگر کاٹ کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے، باقی پورا جسم وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ان کے وزن میں کوئی نسبت بنتی ہے؟ جی یار کوئی نسبت تو بنتی ہوگی. زبان ترازو کے ایک پلڑے میں، بدن ترازو کے دوسرے پلڑے میں، وزن کیا، کوئی قابل ذکر نسبت نہیں بنتی. اب ذرا سوچ تو صحیح، اگر تیری زبان یا علی یا حسین یا علی یا حسین 24 گھنٹے کرے، تیرا پورا باقی وجود جو ہے وہ سیرت یزید پہ چلے. پھر تو قیامت کے دل کہے یا علی ہم تیرے ماننے والے. وہ تیری آنکھ سے دوسرے کی ناموس محفوظ نہیں، تیرے ہاتھ سے تیری اپنی بیوی محفوظ نہیں، تیری زبان سے تیرا بڑا بھائی محفوظ نہیں. تو کیسا محب علی پتہ جا رہا نہ میرے عزیز. دیکھیں آپ کسی عطر فروش کی دکان میں جا کے بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، ہم ماشاءاللہ زیرک انسان ہے، عقل مند انسان ہے. آدھے گھنٹے کے بعد آپ عطر فروش کی دکان سے اٹھ کے باہر بازار میں نکلیں، آپ کے لباس سے خوشبو آئے گی یا نہیں؟ جی آئے گی. وہ ساری زندگی گزر گئی اس صفحے عذاب پہ آ کے بیٹھتے ہوئے، تمہارے کردار سے ابھی بھی سیرت حسین سامنے نہیں آتی. مجلس کرواتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہ وہ مکتب ہے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اس دربار میں آنے والے کا دامن اگر پھٹا ہوا نہیں ہے نا، یہ تو اتنا قریب کا دروازہ ہے، جہاں بے زر آتا ہے تو اس کو ابو ذر بنا دیتا ہے، یا بے سر و سما آتا ہے تو اس کو سلیمان کر دیتا ہے، یہاں گنہگار آتا ہے سینے سے لگا کے اور بنا دیتا ہے. مجلس میں باتہار آتا ہے، باوضو بیٹھ، اور صرف وضو کرنے سے بات نہیں بنتی. قرآن آپ کے گھروں میں ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ پڑھتے ہو نا قرآن؟ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ من زار القرآن فقد زارنی، کیا اس مجمع میں کوئی ایسا ہے جو زیارت مصطفیٰ کرنا چاہتا ہو؟
جی ہے کوئی بندہ؟ یہ 2-3 ہاتھ مجھے نظر آئے. اور زیارت نبی کا شوق نہیں ہے؟ تو پھر ہمنا کا لال ارشاد فرما رہا ہے کہ من زار القرآن فقط زارنی. جس بندے نے قرآن کی زیارت کی وہ یوں سمجھے کہ اس نے میں مصطفیٰ کی زیارت کی. اور جس قرآن کی زیارت کا ثواب زیارت مصطفیٰ ہو اس کتاب کی تلاوت کا ثواب کتنا ہو. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کے اپنے غریب امتی کو حوصلہ دیا ہے کہ جن کے پاس دولت نہیں، جن کے پاس دولت ہے وہ سفر کریں گے، وہ مکے جائیں گے، حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے مدینہ آئیں گے، وہاں آ کے میری قبر کی زیارت کریں گے. قبر کی زیارت ہوگی نا. تیرے پاس مال دنیا نہیں ہے، کوئی غلط راستہ نہ اپنانا. تیرے دل میں بھی تڑپ ہے کہ مجھے زیارت نبی ہو تو یاد رکھ کوئی غلط راستہ نہ اپنانا. میری قبر سے، میرے روضے سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنی جھونپڑی میں قرآن کھولنا. جس کے پاس دولت تھی وہ سفر کر کے آیا تھا، گھر چھوڑ کے آیا تھا، میری قبر کی زیارت کر کے آیا ہے. تیرے پاس دولت نہیں، تو میرے روضے سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنی جھونپڑی میں قرآن کھولنا. میں مصطفیٰ تجھے زیارت کروانے آ جاؤں. یہ آنکھیں تیری ملکیت ہے جی؟ تو نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے آنکھیں عطا کر. جو مانگا جائے اس کے عوض میں جو ملے وہ عطا ہوتی ہے. اور یہ کیا ہے؟ ہم نے مانگی تو نہیں تھی، خالق نے از خود عطا کی ہیں مجھے یہ 2 آنکھیں. جو بن مانگے ملے اسی عطیہ کہتے ہیں. یہ تیرے پاس آنکھیں ہیں عطیہ رحمان. میں اکثر کہا کرتا ہوں امت مسلمان اس عطیہ رحمان کو کار شیطان پہ نہ لگا. اپنی آنکھوں کو بھی عادی بنا، اپنی اولاد کی آنکھوں کو بھی عادی بنا کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوں اپنے دل کا آغاز زیارت قرآن اور زیارت مصطفیٰ سے کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو یہودی نیٹ پہ بیٹھ کے تیرے بچوں کے اخلاقیات کا بیڑا غرق کر رہا ہے، جس آنکھ کا دن کا آغاز زیارت چہرہ مصطفیٰ سے ہوگا وہ آنکھ ان کے بیہودہ پروگراموں سے متاثر نہیں ہوگی. آخری 2 باتیں عرض کروں. یہ فریضہ دیندار اور پاکیزہ ملت بنانے کا فریضہ یہ تنہا مردوں کا نہیں ہے، یہ تنہا مردوں کا نہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن پہلے متوجہ نہیں، تو آج یہ میری بات سننے کے بعد گھر جانا، دیکھنا، قرآن کو اٹھانا، غلاف اتارنا، کھولنا نہیں، اس کے پہلے گتے کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوگا لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کہتا ہے خبردار میں اتنا پاکیزہ ہوں، جب تک تو پاکیزہ نہیں مجھے مس نہیں کرنا، ہاتھ نہیں لگانا. اور بندگان خدا ذرا غور کر، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تک تو پاکیزہ نہیں مجھے مس نہیں کر سکتا. بھائی کون مس نہ کرے؟ کوئی جٹ، کوئی میر عالم نہ. قرآن کہتا ہے بے شک تو سید ہے، تو مجتہد ہے، شیخ الاسلام ہے، مفتی عالم ہے.
تو ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے یا کلندر، قرآن یہاں بھی نہیں رکتا. قرآن کہتا ہے بے شک تو تابعی ہے، بے شک تو صحابی ہے، جب تک تو پاکیزہ نہیں خبردار مجھے مس نہیں کر سکتا. اور جو نازل ہونے والا قرآن اتنا پاکیزہ ہے تو پھر سوچ تو صحیح، اور جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی کتنا پاکیزہ ہوگا. اس خاتون کی پاکیزگی کو تو دیکھ جو جو کو چکی پہ پیسے اور اس آٹے سے 15 روٹیاں بنائے، وہ روٹیاں راہ خدا دے دے. تو یہ جو قرآن اعلان کر رہا ہے جب تک تو پاکیزہ نہیں، بے شک صحابی رسول ہے، تو مجھے مس نہیں کر سکتا. اس قرآن کی 30 آیتیں بن جائیں، اس زہرا کی طہارت کا اندازہ کرنا وہ کتنی پاکیزہ ہوگی بی بی. پاک نبی کا یہ فرمان ہے کہ بلاؤ قرئت علی المیت فحی، قرآن میت میں پڑھا جائے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. فیہ شفاء لکل داء، قرآن میں ہر مرض کے لیے شفا موجود ہے. پاک نبی فرماتے ہیں قرآن پڑھنے سے ندی راستہ دے دیتے ہیں، دریا راستہ دے دیتا ہے. قرآن پڑھنے سے فاصلے سمٹ جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے امت مسلمہ، کیا آج بھی یہ صفت قرآن میں موجود ہے کہ قرآن پڑھیں میت زندہ ہو جائے؟ قرآن پڑھیں اس میں ہر مرض کی شفا موجود ہے؟ بے شک موجود ہے. یہ فضائل کب تک ہے؟ قیامت تک کے لیے. آج جاؤ پھر شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، نقش بندی، چکڑالوی، جتنے آپ کے پاس سلسلے ہیں سب سے جا کے پوچھیں، کوئی ایک بندہ تو مجھے دکھائیں جو قرآن پڑھے میت زندہ ہو جائے. اور جب قرآن میں یہ صفتیں، یہ خاصیتیں آج بھی موجود ہیں، پھر آج ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ شاید کوئی بندہ یہ کہے کہ معصوم قرآن پڑھے تو میت زندہ ہوتی ہے. میں کہوں گا معصوم، یہ قرآن معصوم کو ہدایت کرنے نہیں، معصوم کا تو عمل قرآن ہے. یہ تیرے میرے لیے ہدایت بن گیا ہے. یہ متقی بناتا ہے قرآن، متقی کی نشانیاں بتاتا ہے، امام المتقین کی نشانیاں نہیں. امام المتقین تو جو میدان جنگ میں کھڑا ہو کر تلوار چلا رہا ہے، قرآن کہتا کأنہ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے حفاظت رسول میں. وہ جس کا عمل قرآن بن رہا ہے، قرآن اس کو ہدایت نہیں کرتا. اصل بات کیا ہے؟ قرآن نے اعلان کیا کہ جب تک تو پاکیزہ نہیں مجھے مس نہیں کر سکتا. طہارت مانگی ہے قرآن نے. مولوی نے ہمیں بتایا تو وضو کر لے، اگر غسل واجب ہے تو غسل کر لے. غسل کرنے سے بندہ پاک ہوتا ہے، وضو کرنے سے بندہ پاک ہوتا ہے، پاکیزہ نہیں ہوتا. ہم نے وضو کیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن ہمیں ہدایت کیا کرے گا؟ قرآن ہمیں فائدہ کیا پہنچائے گا؟ قرآن نے کہا جب تک تو پاکیزہ نہیں، بے شک تو ساری زندگی آب زمزم سے غسل کر، تو پاک ہو سکتا ہے، پاکیزہ نہیں. کیوں؟ جب تک تو اپنے دل سے، تیرے دل میں ہے بغض برادر، اپنے بھائی کے خلاف تیرے اندر ہے بغض، تیرے اندر ہے کینہ، تیرے اندر ہے عداوت، جب تک تیرا دل پاکیزہ نہیں، تیری سوچ پاکیزہ نہیں، تیری آنکھ پاکیزہ نہیں، تیرا ہاتھ پاکیزہ نہیں، تو لاکھ مرتبہ غسل کر، قرآن کو تو مس نہیں کر سکتا. قرآن سے اگر فائدہ حاصل کرنا ہے تو اپنے ایک ایک عمل میں پاکیزگی پیدا کر. تو نے اس نبی کو مانا ہے جس کا نام اتنا عظیم ہے.
کافر کو پانی پاک کرتا ہے؟ جی مٹی پاک کر لے گی کافر کو؟ بارش کا پانی، یہ سورج کی گرمی، یہ کافر کو پاک کرے گی؟ نہیں۔ کافر کیسے پاک ہوگا؟ جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا کافر پاک نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تجھے سمجھ نہ آئی، اور جس کا اسم اتنا عظیم ہے، جس کے ادا کرنے سے انسان کفر جیسی نجاست سے پاک ہو جائے، اس کا جسم کتنا پاکیزہ ہوگا۔ منافق کو پانی پاک کرتا ہے؟ دھوپ۔ منافق کیسے پاک ہوتا ہے؟ جب تک اپنی زبان سے علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے منافق پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں بھائیوں کا کمال دیکھ، ایک کا نام لے کفر سے پاک ہو جا، دوسرے کا نام لے منافقت سے پاک ہو جا، اور پھر ساری زندگی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی زبان سے جھوٹ ادا ہو۔ یہ زیب نہیں دیتا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اوے علی کو ولی مانتا ہے، کام منافقوں والے کرتا ہے۔ نہیں میرا دوست، آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، میں آپ کا شکوہ نہیں کر رہا ہوں۔ جس بندے نے اپنا امتحان لینا ہے کہ میں واقعتاً علی کا شیعہ ہوں یا نہیں، ان کو ایک کسوٹی بتا رہا ہوں، اپنی سوچ اور فکر کا گھر جا کے بستر پہ لیٹ کے پوری طرح معائنہ کرنا۔ جس بندے کے ذہن کی کسی گوشے میں جنت کی چاہت ہو، جس بندے کے ذہن کے کسی گوشے میں خواہش جنت، نماز پڑھے کہ اللہ جنت دے گا، روزہ رکھے اللہ جنت دے گا، حج کرے اللہ جنت دے گا، مجلس کروائے اللہ جنت دے گا۔ جس بندے کے ذہن میں کسی گوشے میں خواہش جنت چھپی ہو، یاد رکھیے وہ بندہ محب آل رسول ہو سکتا ہے، شیعہ علی نہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ شیعہ علی وہ ہے کہ جنت دن میں کئی مرتبہ یہ خواہش کرتی ہے، اے پالنے والے باری رہا بھیج علی کے شیعوں کو جن کے لیے تو نے مجھے خلق کیا۔ ہم نے تو اس امام کو مانا ہے نا جو مصلی عبادت پہ کھڑا ہو کے کہتے ہیں علی جیسا یہ عابد، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت، جس کی محبت رکھنا عبادت، جس کے فضائل لکھنا عبادت، وہ علی مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر یہ عرض کرتے ہیں پالنے والے میں تیری جنت کے لالچ میں تجھے سجدہ نہیں کرتا، میں تیرے جہنم کے خوف کی وجہ سے تجھے سجدہ نہیں کرتا۔ میں علی جب پوری کائنات کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں، تیرے سوا کوئی نظر نہیں آتا جو لائق عبادت ہو۔ اتنے بلند کردار کا مالک جو اپنے معبود کے لیے بھی معیار رکھتا ہے، فرماتے جیسا میں علی چاہتا تھا۔ اگر ذہن تھک نہیں گئے تو میں 3 جملے ہیں مولا علی کی مناجات کے۔ مولا فرماتا ہے پروردگارا کیا یہ کم فخر ہے مجھے علی کے لیے؟ تو میرا پروردگار ہے، کیا علی کے لیے یہ کم عزت ہے کہ علی تیرا بندہ ہے؟ تیسرا جملہ فرماتے ہیں کہ پروردگارا
جیسا میں علی چاہتا تھا تو میرا ویسا ہی رب ہے، اب جیسا تو چاہتا ہے مجھ علی کو ویسا اپنا عبد بنا لے۔ آئیے ان جملوں سے استفادہ کرتے ہوئے سارے میرے ساتھ مل کے یہ وعدہ کریں نا، یا علی جیسا ہم چاہتے تھے آپ ہمارے ویسے ہی آقا اور امام ہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسے اپنے غلام بنا لے۔ وہ علی کہتے ہیں کہ میں ایک معیار رکھتے ہیں، اپنے معبود کے لیے معیار رکھتے ہیں۔ چاہت پہلے ہوتی ہے یا مقصود پہلے ہوتا ہے؟ جی چاہت پہلے ہوتی ہے۔ مجھے تسبیح چاہیے تھی، بازار میں نکلا 2-3 دکانوں سے دیکھا، کوئی پسند آئی، یہ تسبیح میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ جیسی تسبیح میں چاہتا تھا مجھے مل گئی۔ یعنی چاہت پہلے ہوتی ہے، مقصود بعد میں ہوتا ہے۔ تجھے سمجھ نہیں آئی آج تک؟ اور جیسے علی کی چاہت کے نتیجے میں تجھے توحید ملی، اتنی عظیم توحید جو آنکھ نہیں رکھتا دیکھتا ہے، جو زبان نہیں رکھتا کلام کرتا ہے، اتنی کمال کی توحید، قدم نہیں رکھتا ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہے، پھر بھی تجھے سمجھ آئی کہ معرفت فرزند ابو طالب کیا ہے۔ علی بادشاہ خوش بخت لوگ ہیں وہ جو دروازہ علی تک پہنچ گئے، کیونکہ دروازہ علی پہ پہنچیں گے تو معرفت رسول ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ آپ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کریں، ان کا شکریہ ادا کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پاکیزہ قوم مرد نہیں دیتے، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر دین کی عمارت میں کام آنے والی نسل تیار کر سکتی ہے تو عورت۔ میں پھر یہ جملہ دوہرا رہا ہوں، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایسے فرزند پیدا کرے، اتنے پاکیزہ اولاد پیدا کرے جو امام کے نام پہ کٹ جائیں۔ نپولین بوناپارٹ نے ایسے نہیں کہا if you give me good mothers I shall give you good nation، اگر تم اچھی ماں دو گے میں تمہیں ایک اچھی قوم عطا کروں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا باپ دو گے۔ کیوں؟ بیوی اگر چاہے کہ میرا شوہر حرام نہ کھائے، حرام گھر میں نہ لائے، بیوی کنٹرول کر سکتی ہے اپنے شوہر کو۔ اگر لے کے آیا پوچھے کہاں سے لایا ہے، کیسے کمایا ہے، اور اپنے شوہر کی آمدن سے بڑھ کے اس سے فرمائش نہ کرے۔ اگر شوہر کوئی حرام کا پیسہ لائے کہ خبردار میں تیری اطاعت کروں گی، لیکن یہ اطاعت نہیں کروں گی، نہ خود حرام کھاؤں گی نہ بیٹے کو کھلاؤں گی۔ ماں اپنے بیٹے کو پاکیزہ تربیت دے سکتی ہے، معمولی چیز نہیں ہے عورت۔ پاک پیغمبر فرما رہے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللہ، علم حاصل کر ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک۔ نبیوں کی تربیت ہوئی آغوش مادر میں، ماں کی گودی میں آیا رسول، ماں کی گودی میں آیا اولِ العزم پیغمبر، ولی قطب عبدال کلندر، سب کا پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ پاک پیغمبر کے اس فرمان کا کہ ماں کی گود سے علم حاصل کرنا سیکھ اور قبر میں جانے تک علم حاصل کر، یہ متوجہ کرتا ہے جس سے تو اپنا وارث حاصل کرنا چاہتا ہے پہلے اس گود کا معائنہ کر، کیا وہ گود تیرے وارث کو علم دے سکتی ہے؟
اگر محسوس نہ فرمائیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں شاید میرے متعلق کوئی بات ایسی کہیں، لیکن میں آج تک اتنی زندگی میری گزر گئی، میں حیران ہوں اس بات پر، آج تک کسی مرد کو خیال نہیں آیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طہارت کے مسائل بتانے ہیں، میں پوچھوں علماء سے۔ گھر بیٹھ کے مووی دیکھ لیتا ہے ٹی وی پر، پہلو میں بیوی بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، وہاں فلم دیکھ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، مووی بڑی کمال کی ہے، وہاں تیری غیرت نہیں تڑپتی؟ طہارت کے مسائل سکھاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ وہ تو مجبور ہے، کہاں جائے وہ؟ کسی نامحرم سے جا کے سیکھے۔ شوہر کا فریضہ ہے وہ علماء سے مسائل طہارت سیکھے، اپنی بیوی کو بتائے تاکہ اس کی بیٹیوں کو نجاست اور طہارت کا پتہ چلے۔ ایک بڑے کمال کا بندہ تھا، بڑا متقی پرہیزگار، 40 سال سے اس کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی، بیوی فقط اپنی واجب نماز پڑھتی تھی۔ ایک دن مولوی صاحب کی حس پھڑکی، وہ تبلیغ والی، کہنے لگے اے کنیز خدا، تو جاگ تو جاتی ہے، میں نماز شب پڑھتا ہوں، تو مجھے چائے بنا کے دیتی ہے، تو بھی کبھی نماز شب پڑھ لیا کر۔ بی بی نے بات سنی، خاموش ہو۔ اگلی رات صاحب نے کھانا کھایا، سو گیا، آنکھ ہی نہیں کھلی، نماز فجر کا وقت گزر رہا تھا، بڑی مشکل سے نیند سے بیدار ہوا، 2 رکعت فرض نماز پڑھ سکا۔ ناشتہ کرنے بیٹھے، شکوہ کرنے لگا اپنی بیوی سے کہ اے کنیز خدا، آج تو کمال ہو گئی، آج آنکھ ہی نہیں کھلی، بڑی مشکل سے میں نے 2 رکعت نماز فریضہ ادا کی۔ زیر لب مسکرا کے اس کی بیوی نے کہا کہ حضرت کل تانا دے رہے تھے نا مجھے کہ کبھی نماز شب پڑھ لیا کر، وہ پتہ کیا پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ اس خاتون خانہ نے کہا کہ میں ہر روز رات کو باوضو تیرا کھانا بناتی تھی، کل جب تو نے مجھ پہ طنز کیا ہے، آج رات کا کھانا میں نے وضو کے بغیر بنا کے تجھے کھلایا ہے، جس کی وجہ سے تیری آنکھ نہیں کھلی۔ اب اندازہ کرے میری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ اپنے کچن کو پاکیزہ بنا، اپنے گھر کو اگر جنت بنانا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو بغیر وضو کے غذا تیار کر کے نہ دے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس نسخے کو 1 ہفتہ آزمائیں، اپنے اہل خانہ، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر کو، اپنی بیٹیوں کو باوضو کھانا پکا کے کھلائیں۔ اگر پھر کوئی فرق نظر آئے تو اس کو اپنا لینا، اگر فرق نظر نہ آئے تو چھوڑ دینا۔ کم از کم 40 دن یہ عمل تو کر کے دیکھ، اگر تیرا گھر جنت نہ بنے پھر شکوہ کرنا۔ دائم اقبال شاہ جی ایک شاعر گزرا ہے، نام آپ کو سنا ہو، اس نے کتاب لکھی شاہ نامہ کربلا، اور یہ شاعر عجیب قسم کا شاعر ہے، لکھ نہیں سکتا تھا، پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، ایسے شعراء کو الہامی شاعر کہتے ہیں۔ یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، ترخان تھا، وہ جب کبھی کوئی بندہ آ جاتا تھا پڑھا لکھا، اس کے ذہن میں شعر ہوتا تھا، یہ کہتا تھا یار یہاں لکھ دیا۔ ہر شاعر کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، وہی لمحہ اس کی زندگی میں بھی آیا۔ اس نے جو شعر کہا ہے نا، میرا دل چاہ رہا ہے جیسے اس نے لکھا ویسے میں پڑھوں۔ اگر تڑی دوزخ دی دے میں تے دے سکتا ہے، اللہ تو خطاب کر کے آتا ہے تڑی دوزخ دی دے میں تے دے سکتا ہے،
پر جنت جاگیر زینب نے بھی جی اس نے شاہنامہ کربلا میں ایک سرخی دی ہے، قومی مایو مجاہد پیدا کرو۔ اس میں پہلا شعر لکھتا ہے، پہلا مدرسہ ماما دی گود اندر، اصلی علم حیات سکھالنے دا، پھر وچ ذمے پالن والیاں دے زندہ رکھنے دا تے مار ڈالنے دا، اٹھے پیر کگی شیشہ قطردانی، جادو چلے ہے کسے مالنے دا، میری ٹوڈیاں مڈیاں گڈیاں نے پتہ نہیں گلاس انگھالنے دا، کدی سیرت اسلاف بھی پڑھو مایو، کرو قصد سدھا رستہ پالنے دا، جاؤ جا کے بی بی زہرا کو پوچھاؤ پتہ بچے پالنے دا۔ اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا۔ جب تیرا رزق ہی پاکیزہ نہیں، تیرے رزق سے بنا ہے خون، وہ خون تیری رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ ان ذہنوں میں کیسے آ سکتی ہے طہارت چادر زینب؟ یہ پوچھ اس بیٹی سے جس سے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے نا حسین، اور تربیت کی ہے بیٹی۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، کربلا میں حسین نے بچایا ہے دین، زہرا کی بیٹی نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ کے بچائی ہے حسینیت۔ یہ چیلم کے دن کربلا میں بہن گئی تھی بھائی کی لاشیں پر، کتنا وقت گزرنے کے بعد 8 بار۔ بھائی اور بہن کا رشتہ کتنا عجیب رشتہ ہے، اور یہ اس بھائی کی لاش پہ جس سے اتنا پیار تھا بی بی کو، جب بی بی کی شادی ہونے لگی، علی جیسے باپ نے آ کے اجازت لی تو بی بی کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ بی بی فرماتی ہے، بابا مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن اس عقد کے لیے میری 2 شرطیں ہیں، عبداللہ ابن جعفر سے پوچھ لیجیے، ایک تو 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ مجھے اجازت دے گا، میں آ کر حسین کی زیارت کر لوں۔ دوسرا، جب میرا حسین وطن چھوڑے نا، مجھے ساتھ جانے سے روکے گا نہیں۔ بی بی نے اپنے عقد میں یہ 2 شرطیں رکھیں، آگے کربلا اور محمد گئے میدان میں، شہید ہو گئے، زہرا کا بیٹا اٹھا کے میں لاشیں اٹھا کے لاؤں، خیمے سے نکلنے لگا ہے، دامن عبا پکڑ کے نا، بی بی فرماتے ہیں ماجہ حسین کدھر جا رہا ہے؟ ماجائی جعفر تیار کے پوتے زلیل سے ادھر چکے، ان کے لاشیں اٹھا کے۔ بھئی کمال کا جملہ مقاتل کی کتابوں میں، بی بی سر سے لے کے پاؤں تک لے کے فرماتی ہے، ماں جائے بیٹے میرے نہیں؟ کہا تیرے بیٹے نہیں؟ بی بی کہتی ہے میرے بیٹوں کے لاشیں اٹھانے نہ جاؤ، دیر میرے سامنے بیٹھ، میں جی بھر کے تیری زیارت کروں حسین۔ اس بھائی کی لاشیں پہ گئی ہے 8 بار، یعنی 24 گھنٹے کے بعد سواری سے اتر گئی، گنجی شہزاد کے کنارے پہ کھڑی ہو کے نا تعجب سے دیکھ رہی ہے، ایک پتھروں کا ٹوٹے ہوئے نیزے، ٹوٹی ہوئی تلواریں، ان کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ پوچھتی ہے ماجہ کلثوم، یہ وہی جگہ نہیں جہاں زہرا کا بیٹا اترا تھا؟
کہا ماجھے جگہ تو کوئی ہے؟ خدا گواہ کبھی کبھی غور کرتا ہوں جگر پھٹنے کو آتا ہے۔ دونوں بہنیں اس طرح بیٹھی ہیں جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، اس طرح بیٹھی ہیں، اور مختل کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی کے ہاتھ تھے پس گردن بندھے ہوئے۔ اس طرح کہ دونوں بہنوں نے مصروف ہاتھوں کے ساتھ، یہی کہوں نا، مصروف ہاتھوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے نیزے، ٹوٹی ہوئی تلواریں، پتھر ہٹانے شروع کیے۔ جب ان کونیوں سے سرخ رنگ کا پسینہ بہنا شروع ہوا نا، نیچے سے کٹا ہوا گلا برآمد ہوا، پیاسی رگیں کٹی ہوئی تھی۔ جو ہی نظر پڑی دونوں بہنیں جیسے نمازی سجدے میں جاتا ہے، گر کے کٹی ہوئی گلے کو چوم کے بی بی پوچھا انت اخی الحسین، مجھے بتا میرا بھائی حسین تو ہے؟ دوسرا سیل کر کے رو گیا انت ابن جدی رسول اللہ، مجھے بتاؤ میرے نام محمد مصطفیٰ کا بیٹا حسین تو ہے؟ پھر بھی آواز جواب نہیں آیا۔ تیسرا بین کر کے انتا ابن امی زہرا، اور راہ حق میں شہید ہونے والے بتا کیا میری ماں زہرا کا بیٹا حسین تو ہے؟ اتنی دیر میں ایک کمینہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا تھا، اس نے حرکت دی اپنے ہاتھ کو، بی بی کے لباس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک بندے نے مجھ سے پوچھا یہ کربلا میں سرخ لباس والی کون ہے؟ تو میں نے اسے بتایا اس کے لباس کا رنگ سرخ نہیں، اور بھائی کے لاشے پہ گئی تھی، اٹھی نہیں، اٹھائی گئی۔ اللہ آپ کے شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ میں واسطہ دیتا ہوں اللہ کو اس مظلومہ بی بی کی مظلومیت کا جو انگلی، حیرت کی انگلی اپنے دانتوں پہ رکھ کے دیکھ کے کہہ رہی تھی کاش حسین تو مریض ہوتا، میں ساری زندگی تیری صحت کی دعائیں مانگ کے گزار دیتی، کاش حسین تو مسافر ہوتا، میں زہرا کی بیٹی تیری واپسی کے راستے پہ بیٹھ کے زندگی گزار دیتی۔ بی بی کہتے ہیں حسین کیا کروں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کئی حصوں میں تیرا لاشا تبدیل ہو تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک کسی شاعر نے بڑا عجیب بیان لکھا ہے، وہی آپ تک پہنچا کے آپ سے اجازت چاہوں، جس طرح اس نے لکھا ہے نا اسی طرح آپ تک پہنچاتا ہوں۔ لاشے حسین کو کئی حصوں میں تقسیم دے کے نا زہرا کی بیٹی کی جانب سے اس شاعر نے زبان حال میں یہ جملہ لکھا ہے تم اکبر چایا بہوکھا، چایا مشکل میں سجادے، تو اکبر چایا بہوکھا، چایا مشکل میں سجادے، رے قدم قدم تے سائیاں کردہ، توڑے ہانی ویر سفا دے، مجبورم میں نم بے سکتی، پہ اٹھ دے یعنی شوزے بھاگے، تو سم پیا ہے میں پد پاؤں کرنے چم آنکھیں زخم پھرا دے۔ اللہ اللہ